ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہیں رات اور بارات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کے ہیں۔ چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار جہنم سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات اور رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات سے مراد شب قدر ہے۔ شب بارات ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم عرض ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے۔ ارشاد فرمایا، آئندہ سال جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں، جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اس میں لوگوں کا مقررہ رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے، جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ اس سال لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر کرتا ہے، کوئی شادی بیاہ کرتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس سال گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ آئندہ سال ملنے والا رزق، زندگی وغیرہ کے حساب کتاب کی یہ رات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض و کینہ رکھنے والے لوگوں سے۔ شب بارات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے اور مسلمانوں کے لیے مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ شب بارات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اعلان غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، گویا صالحین اور شب بیداروں کے لیے ہر شب بیدار ہے، لیکن یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت، عطا، بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس شب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر پیاسے کو سیراب کرنا چاہتا ہے، ہر مانگنے والے کی جھولی کو ہر مراد سے بھر دینے پر اللہ کی رحمت مائل ہوتی ہے۔ شب بارات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شب بیداری کی اور لوگوں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو
اور دن کو روزہ رکھو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب آپ شب بارات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا کہ جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ڈوب چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا، آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا، میرے گناہ یقینی ہیں کہ میں اپنی نیکیوں کے متعلق نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جب کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں بھی روزے رکھتے، فرماتے تھے 15 شعبان کی شب کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت محبوب ہے۔ مشرک، دل میں بغض و کینہ رکھنے والا، متکبر، والدین کا نافرمان، اور وہ اولاد جو ماں باپ کے جگر کو چیر دے، والدین کا کلیجہ جلا دے، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ شرابی، روز شراب نوشی کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر یہ تمام گنہگار توبہ نہیں کرتے تو ان کو معافی نہیں ملتی۔ غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان مکانوں کے مالکان کی موت کا وقت بھی سر پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ شب بارات کی رات سر شام سے مغفرت کی ندائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہمیں اپنی پناہ میں لینے کے لیے بے چین ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس فضل و کرم سے اپنا دامن کتنا بھرتے ہیں۔ آئیے اس رات میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کریں کہ وہ ہمیں اس رات میں اپنی اطاعت و عبادت اور توبہ و استغفار کی توفیق کے ساتھ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت اور عطا کے دروازے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔